الرحيم. قصة إسلام الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. أخرج الحاكم عن عبد الله بن عكرمة قال لما كان يوم الفتح دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها فاستجارا بها فقال نحن في جوارك فأجارتهما فدخل عليهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فنظر إليهما فشهر عليهما السيف فتفلت عليهما واعتنقته فقالت تصنع بي هذا من بين الناس لتبدأن بي قبلهما فقالت تجيرين المشركين فخرج. قالت أم هانئ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما لقيت من ابن أمي علي ما كنت أفلت منه أجرت حموين لي من المشركين فانفلت عليهما ليقتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك له قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت فرجعت إليهما فأخبرتهما فانصرفا إلى منازلهما فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في ناديهما متذللين في الملأ المزعفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إليهما قد آمناهما. قال الحارث بن هشام وجعلت أستحي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر رؤيته إياي في كل موطن من المشركين ثم اذكر بره ورحمته فألقاه داخل المسجد فتلقاني بالبشر فوقف حتى أجيز وسلمت عليه شهد شهادة الحق فقال الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك جهلا يجهل الإسلام. قال الحارث والله ما عرفت مثل الإسلام جهلا. قصة إسلام النضير بن الحارث العبدري رضي الله تعالى عنه. أخرج الواقد إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن أبي قال كان النضير بن الحارث من أعلم الناس وكان يقول الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم نمت على ما مات عليه الآباء. لقد كنت أوذي مع قريش في كل وجهة حتى كان عام الفتح وخرج إلى حنين فخرجنا معه ونحن نريد إن كانت دبرة على محمد نعين عليه فلم يمكننا ذلك فلما صار بالجعران فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني بفرحة فقال النزير قلت لبيك قال هذا خير مما أردت يوم حنين. قال فأقبلت إليه سريعا فقال قد آن لك أن تبصر ما أنت عليه فقلت قد أرى فقال اللهم زده سبعة. قال فوالذي بعثه بالحق لكان قلبي حجرا سبعة في الدين ونصرة في الحق. ثم رجعت إلى منزلي فلم أشعر إلا برجل من بني الذويل يقول يا أبا الحارث قد أمر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 بعير فأجز لي منها فإن علي دينا. قال فلا آخذها. وقلت ما أريد أن أرتشي على الإسلام. ثم قلت والله ما طلبتها ولا سألتها فقبضتها وأعطيت ولي منها 10 كذا بالإصابة. یہ بیان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، کیونکہ آپ کی خوش اخلاقی اور آپ کی رحمت اور آپ کی جو ہے طلب عافیت زبردست تھی۔ حارث بن ہشام کا اسلام لانا، عبداللہ بن عکرمہ کہتے ہیں جب یوم الفتح ہو گیا، فتح مکہ کا دن آ گیا، حارث بن ہشام، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس آئے، حضرت علی کی بہن
ابو طالب کی بیٹی کے پاس رہے، اور ان دونوں نے آ کر حارث بن حشام نے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے دونوں نے پناہ چاہی، اور دونوں کہنے لگے ام ہانی حضرت علی کی بہن کے پاس آ کر ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کو پناہ دے دی۔ پناہ دینا ہی تھا، حضرت علی بن ابی طالب آ گئے اور ان کو دیکھا گھور کر اور تلوار سونپ لی اور ان پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت ام ہانی نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ ان کے گلے لپٹ گئی، یعنی اپنے جو ہے بھائی سے گلے ملنے لپٹ گئی ان کو بچانے کے لیے، اور کہنے لگی تم ہی میرے ساتھ ایسا کرو گے لوگوں کے درمیان سے؟ پہلے ایسا کرو میرا ہی کام کر دو، پہلے مجھے ہی مار دو۔ تو حضرت علی فرمانے لگے تو مشرکین کو پناہ دیتی ہے؟ چنانچہ پھر اتنا کہنے کے بعد حضرت علی بھی نکل گئے اور حضرت ام ہانی بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئی۔ اور میں نے کہا، حضرت ام ہانی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے بھائی ابو طالب میں نے اپنے بھائی علی کو وہ کرتے ہوئے دیکھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی۔ واقعہ یہ پیش آیا، مہانی کہنے لگی جی میں نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے دی جو مشرکین میں سے تھے، یہ ان پر ٹوٹ پڑے اور حملہ کرنے لگے تاکہ ان دونوں کو قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں، ارشاد فرمایا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، حضرت علی کے لیے مناسب نہیں تھا، جب تم نے پناہ دے دی تو ہم نے پناہ دے دی، اور جس کو تم نے امن دے دیا ہم نے سب نے امن دے دیا۔ چنانچہ حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں دونوں دیوروں کو یعنی حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو یہ خبر دینے آئی، اور میں نے ان کو خبر بتا دی کہ واقعی یہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کو پناہ دے دی۔ چنانچہ اتنے جو ہے بات کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں اطمینان ہو گیا اب اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو پناہ مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا کہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تو بڑے جو ہے اتراتے ہوئے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے اور زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عزت کی جو ہے عزت کا لباس ہوتا تھا عرب میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو بھائی ان دونوں کو ہم پناہ دے دی، اب کوئی راستہ نہیں ہے، یہ میں سے کچھ کہنا نہیں ہے کسی نے۔ یعنی دعوت میں محبت ہے، دعوت میں عداوت نہیں ہے۔ حارث بن حشام کہتے ہیں اور مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا ہے اور میں آپ کے دیکھنے کو یہ دیکھ رہا تھا، ہر جگہ مجھے مشرکین کے مقابلے میں دیکھا ہے اور مجھے شرم آ رہی کہ ہر جگہ مجھے مشرکین کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن میں آپ کی نیکی، آپ کی رحمت، آپ کی بھلائی یاد کرتا رہا، کتنے بھلے آدمی ہوئے۔ چنانچہ پھر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے والے تھے، مجھ سے ملے بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے جو ہے چہرے کی بشاشت کے ساتھ، اور میرے لیے مجھے دیکھتے ہی ٹھہر گئے۔ ہم جب لوگوں کا اکرام کریں گے لوگ اس کا دھیان رکھیں گے، اور جب بے اعتنائی سے بے توجہی سے ملیں گے تو لوگ بھی سمجھ جائیں گے باولے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ مجھ سے ملے بڑے خوش اخلاقی سے، اور میں آپ کے پاس جب تک آئے، جب تک آپ ٹھہرے رہے، میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں نے کلمہ حق کی شہادت کو پیش کیا، یعنی کلمہ قبول کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے آپ کی رہبری کی ہدایت دے دی، اور تیرے جیسا سمجھدار آدمی اسلام سے جاہل رہے، اسلام سے ناواقف۔ حارث کہنے لگے ہاں خدا کی قسم اسلام جیسی نعمت سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو واقف کرائیں گے، دعوت کی عظمت، آپس کی محبت۔ اگلا قصہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی سے نزیر بن حارث متاثر ہو گئے،
خوش اخلاقی بڑی نعمت ہے۔ نذیر بن حارث عبدری کا اسلام لانا، کیونکہ نذیر بن حارث بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، پر یوں کہا کرتے تھے ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور اس ذات اور اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بڑا اچھا ہوا ہم اس دین پر نہ مرے جس پر ہمارے باپ دادا مر گئے۔ اور کہتے تھے میں قریش کے ساتھ ہر جگہ سواری تیز دوڑاتا رہا، ہر جگہ، یہاں تک کہ جب عام الفتح ہوا، فتح مکہ کا سال آیا، وہ حنین نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین نکل گئے، ہم بھی ان کے ساتھ حنین چلے گئے، ابھی اسلام نہیں لائے، یعنی کتنا مانوس تھے وہ لوگ۔ حنین نکل گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم بھی نکل گئے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا اگر اللہ کے نبی کو ہزیمت ہو جائے گی اور قریش جیتتے نظر آئیں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، یعنی ارادہ یہ ہے، لیکن اللہ نے ہم کو یہ موقع نہیں دیا، بلکہ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ جب جہیرانہ ایک جگہ ہے مکے کے قریب، خدا کی قسم میں تو اپنی اسی عادت پر اور اپنے اسی ارادے پر تھا، اور مجھے پتہ نہیں چلا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی بڑی خوشی سے، یہ سے متاثر ہو گئے، ان کا تو ارادہ وہی ہے، لیکن مجھے تو کچھ ہوش پڑا نہیں، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی بڑی خوشی سے۔ تو نذیر کہتے ہیں میں نے کہا، آپ نے فرمایا نذیر، تو میں نے کہا لبیک، فرمایا حضرت رسول پاک علیہ السلام یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کا تم نے حنین میں ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ارادہ بہتر ہے اس سے جو تم نے حنین میں ارادہ کر رکھا تھا نا، ہماری مخالفت کا۔ حضرت نذیر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی تیزی سے متوجہ ہوا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے وقت آ گیا ہے، تم غور کر لو اس چیز میں جس میں تم ہو۔ تو حضرت نذیر کہنے لگے جی میں بہت غور کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا دے دی، اللہ پاک تمہیں جمنے کی اور بات پر جو ہے پختہ رہنے کی توفیق دے۔ کہنے لگے حضرت نذیر خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ ان کو بھیجا ہے، میرا قلب تو پتھر بن گیا دین کے بارے میں اور اسلام کی نصرت کے بارے میں، میرا دل تو مضبوط ہو گیا پتھر میں، یعنی میرا شک شبہ نکل گیا۔ پھر میں اپنے گھر پہنچا ہی تھا، یعنی کرم بھی اور خوش اخلاقی بھی، یہ نہیں خالی باتیں، یوں کہ جیسے ہی میں اپنے گھر آیا مجھے تو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ کیا ہے، اچانک ایک قبیلہ دول کا آدمی آیا اور کہنے لگا ہے بلحارث، یہ ان کی کنیت ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے 100 اونٹوں کو جو ہے انعام دیا ہے، آپ مجھے ان میں سے 10 اونٹ دے دیجیے کیونکہ میں قرض دار ہوں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت نذیر میں نے ارادہ کیا کہ نہ لوں، اور میں نے اپنے جی میں یہ بھی کہا یہ تو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ہے، لیکن میری رائے نہیں ہے، میری چاہت نہیں ہے کہ میں اسلام پہ رشوت لوں۔ پھر میرے جی میں آیا، خود ہی بات کریں اپنی، پھر میں نے کہا اپنے جی میں خدا کی قسم میں نے تو طلب بھی نہیں کیا، میں نے مانگا بھی نہیں، یہ تو اللہ نے خود ہی بھیجا ہے۔ پھر میں نے وہ لے بھی لیا اور اس دعائی قبیلے کے آدمی کو 10 اونٹ اس میں سے دے۔ خالی باتیں نہیں، اکرام، احسان، لوگوں کے ساتھ بھلائی احسان۔ اللہ پاک ہم کو یہ خوش اخلاقی، یہ نرمی، یہ بخشش، یہ کرم فرمائی اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد ولک الشکر ولک الملک کلہ
یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.